کہ بھینس یا کٹے کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن ہمارے نزدیک اہل سنت و جماعت کے نزدیک کٹے اور بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات سمجھنی ہے، جائز ہے، سنت نہیں ہے۔ اس کو ذرا سمجھنا ہوگا کہ بھینس اور کٹے کی قربانی جائز ہے، لیکن سنت ہے، بولیں جی، سنت کیا ہوتی ہے؟ سنت وہ ہوتی ہے کہ یا تو رسول اللہ نے خود عمل کیا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہو، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ عمل ہوا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، یہ سنت ہے۔ تو اگرچہ یہ جائز ہے، لیکن چونکہ عرب کے اندر بھینس یا کٹا نہیں پایا جاتا تھا، یہ جو کٹا ہے یہ عجم کی پیداوار ہے، تو عجم کے اندر یہ کٹا پایا جاتا ہے، بھینس پائی جاتی ہے، عرب کے اندر یہ نہیں تھا۔ تو اب چونکہ وہاں پہ موجود نہیں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں قسم کے جانوروں کی قربانی کی ہے اپنے ہاتھ مبارک سے۔ آپ نے بکرے بھی ذبح فرمائے ہیں، آپ نے گائے بھی ذبح فرمائی ہے، آپ نے اونٹ بھی نہر فرمائے ہیں، تو تینوں سنت سے ثابت ہیں، لیکن بھینس اور کٹا ثابت ہے۔ بولیں جی، جو حق ہے اس کو تو ماننا ہے نا جی، لیکن کٹے کی قربانی جائز ہے، جس کو میں انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے سامنے ایک مفسر ہیں ان کا تذکرہ کرتا ہوں کہ انہوں نے کیسے ثابت کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے 8ویں پارے سورۃ الانعام کے اندر آیت نمبر 143 سے لے کر 144 تک یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 جوڑے پیدا فرمائے۔ کتنے جی؟ 8 جوڑے، ایک جوڑا بھیڑ سے، ایک جوڑا بکری سے، ایک جوڑا اونٹ کا اور ایک جوڑا گائے کا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 جوڑے پیدا فرمائے۔ تو اس کے نیچے حضرت لیث بن ابو سلیم جو تابعی بھی ہیں، تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کی زیارت کی ہو اور صحابی سے سیکھا ہو، اور محدث بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، تو اس میں الجاموس والبختی من الازواج الثمانیہ، الجاموس کہتے ہیں عربی کے اندر بھینس کو یا کٹے کو، اور بختی یہ اونٹ کی ایک قسم ہے۔ جس طرح گائے کی قسم جاموس یعنی کہ بھینس ہے، اسی طرح جو بختی ہے یہ اونٹ کی ایک قسم ہے۔ تو فرماتے ہیں بھینس اور بختی اونٹ جو ہے یہ ان 8 جوڑوں میں سے ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا۔ آگے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الجاموس تجزی عن 7 فی الاضحیہ، کہ بھینس کی قربانی میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، اور اس کا حوالہ ہے مسند الفردوس کتاب الاضحیہ یعنی کہ قربانی کا باب۔ تو یہاں سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت مولا کائنات فرما رہے ہیں جو کہ علم کے دروازے ہیں کہ بھینس کی قربانی ہو سکتی، بولیں جی، ہے۔ آگے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھینس بھی اسی طرح کے حکم ہے جس طرح کا حکم گائے کا ہے۔ جو الفاظ قرآن اور حدیث میں بقر کے آئے ہیں، بقرہ، تو اس بقرہ کے اندر بھینس بھی شمار ہوتی ہے، اور یہ 4 قسم کے جانور ہیں۔ اور اس سے آگے بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقہ کے امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ جب آپ سے کسی نے بھینس کے حوالے سے پوچھا کہ اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کے جواز میں کسی کا اختلاف نہیں پایا اپنے بڑے علماء سے اور اپنے بڑے اماموں سے۔ جو امام احمد بن حنبل چوتھے امام ہیں، کتنے جی؟ چوتھے۔ تو ان سے بڑے 3 ہو چکے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان میں کوئی ایسا اختلاف نہیں پایا۔ چونکہ یہ جہاں سے میں چیزیں آپ کو یہ حوالے دے رہا ہوں تو یہ کتابیں بہت بڑی بڑی تھی اور میرے پاس کچھ کتابیں موجود نہیں ہیں، اس لیے میں نے لیپ ٹاپ سے نکال لی تاکہ حوالے میرے پاس موجود رہیں۔ آگے حضرت یہ امام احمد بن حنبل کا موقف ہے، وہ امام احمد بن حنبل جن کو 7 لاکھ زبانی احادیث یاد تھیں، ہاں جی،
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھینس کی قربانی میں کسی کا اختلاف بولے جی نہیں دیکھا. لیکن میں نے سٹارٹ میں سب سے پہلے عرض کر دیا تھا کہ جائز ہے. سنت یا مستحب؟ سنت وہی عمل ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آگے حضرت امام یحییٰ وہ فرماتے ہیں کہ بھینس گائے کی ہی جنس ہے، اور جو احکام گائے کے ہیں وہی بھینس کے بھی احکام آئیں گے. اور یہ وہ ائمہ حضرات ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب کے ہیں، صحابہ کے قریب کے ہیں. اور چونکہ یہ وہ لوگ تھے جو عجم اور عرب پھر چکے تھے، تو ان کے سامنے بھینس کا تصور آ چکا تھا. چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ہی ایران فتح ہو گیا تھا. ہاں جی، اور ایران کون سا ملک ہے؟ اجمیوں کا ہے، عربی تو نہیں ہے نا جی، بولیں جی، فارس اجمیوں کا ملک ہے. تو جو وہاں پہ جانور یا جو قسمیں پائی جاتی تھی، صحابہ کو ان کا علم ہو گیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر بھینس کا تصور نہیں تھا، لیکن بعد میں صحابہ کے دور میں بھینس کا تصور آیا، اور صحابہ کرام سے آگے سیکھنے والے تابعین نے اس کو جائز قرار دیا کہ کٹے اور جو بھینس کی قربانی ہے وہ جائز ہے. اگر کوئی بندہ کر لیتا ہے تو وہ ثواب پائے گا، اور اسی طرح حکم ہوگا جس طرح گائے کا حکم ہوگا. لیکن مستحب اور سنت بولیں جی وہ وہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کو ذبح فرمایا